بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومانی جو سلطنت تھی اس کی دو حصے ہو گئے، بیزنٹین جن کو کہا جاتا ہے اور دوسرا حصہ ہے رومنز کا۔ دو حصے بٹ گئے اور رومنز ڈائریکٹ حکومت کر رہے تھے، پھر لڑائی ہوئی، بیزنٹین آ کے حکومت کرنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایلیا میں حکومت کرنے والا ہرقل تھا اور وہ ہرقل بیزنٹینی تھا۔ اس کے بعد 570 پر ایک عیسوی 570 پر ایک سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعدیہ میں تھے، دودھ پی رہے تھے، شیرخوار بچے تھے، ابھی 2 سال کے بچے تھے، اس علاقے سے یہودیوں کا گزر ہوا۔ یہودی ماں سعدیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچہ میرا ہے۔ فوراً انہوں نے پوچھا کہ اس بچے کا باپ موجود ہے؟ تو سعدیہ رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ فوراً انہوں نے کہا کہ ہاں اس بچے کا باپ موجود ہے، اپنی شوہر کی طرف اشارہ کیا۔ اور کہتے اہل علم یہ ہے کہ اگر سعدیہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی کہ اس کا بچے کا باپ نہیں ہے تو ہوتا یہ تھا کہ بچے کو قتل کر دیتے تھے، کیونکہ یہودی پورے کے پورے نشانیاں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر فتح مکہ سے لے کر وفات تک کی پوری تفصیل ان کی کتاب میں ہے۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تفصیل ہے میرے دوست، اور تورات میں 50 سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں جس میں صریح بشارت دے دی گئی۔ ایک آیت میں کہا گیا کہ جب بہترین دور آئے گا اس وقت مسلمان عبادت کریں گے، یروشلم میں عبادت نہیں کریں گے، ایک دوسری جگہ عبادت کریں گے۔ جب بہترین موقع آئے گا تم لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہوگی، اور مسلمان بڑی تعداد میں حج کرتے ہیں۔ اور ایسی ایسی خوشخبریاں سنائی گئیں جو بالکل سیدھے صحابہ اور مسلمانوں پر فکس ہوتی ہیں میرے دوستوں۔ اور ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو آئیں گے، یعنی تم کہا گیا، تم سے مراد مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہے۔ تم میں سے جو لوگ جو نیک ہوں گے جب آئیں گے تو وہ لوگ ایک گھر میں جا کے عبادت کریں گے اور وہ لوگ اپنے سروں کو منڈائیں گے، ان کے لباس سفید ہوں گے، یہاں تک آیا ہے، یہاں تک بشارتیں موجود ہے۔ ان کے سر گنجے ہوں گے اور سفید کپڑے پہن کے اللہ کے گھر میں آئیں گے، اللہ کے گھر میں آ کے عبادتیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس وقت ایلیا میں حکومت کرنے والے ہرقل یعنی بیزنٹین تھے۔ تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے، دعوت شروع ہو گئی، تو بیت المقدس پر حملہ ہوا پرشینز کی طرف سے۔ پرشینز نے حملہ کیا اور بیت المقدس پہ انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا، اور سارے عرب میں بات مشہور تھی۔ اور تقریباً 4 بعثت نبوی یا پھر 5 بعثت نبوی میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم نازل کیا، جس میں کہا گیا غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ روم یعنی رومنز، ہرقل بیزنٹائن کو غلبہ ہو گیا، وہ لوگ ہار گئے، لیکن جان لو ان قریب یہ لوگ دوبارہ جیتنے والے ہیں۔ فی بضع سنین، 9 سال یا پھر 8 سال کے اندر دوبارہ یہ رومنز جیتنے والے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اب جب آیت نازل ہوئی تو وہاں پر پرشینز حملہ کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی تو انکار کیا مشرکین، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے وہ بعض مشرکین کے پاس چیلنج کیے، بیٹ بانا ہے، بیٹ باندھنا بعد میں حرام تھا، اس وقت حلال تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے بیٹ باندھا، کہا کہ اگر دوبارہ پرشینز ہار جائیں، رومنز جیت جائیں تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اگر پرشینز دوبارہ جیت جائیں تو تم مجھے 100 اونٹ دینا۔ یہ کہہ کے بعض مشرکین کے ساتھ ابو بکر صدیق نے بیٹ بھی مانا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو معلوم ہوا کہ دوبارہ 9 سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی، رومنز داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے رومنز کو جیت دی۔ اور 9 سال میں دوبارہ رومنز آ کے جیتنا تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ پیش کیا تھا جس سے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے اور اس کے بعد مدینہ گئے۔ مدینے میں شروع کے 18 یا پھر 17 مہینے
ایلیا کی طرف بیت المقدس کی طرف ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مکہ قبلہ بن جائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ نے قبلے کو تبدیل کر دیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جو خبر لی آپ جانتے ہیں, بنو قینقاع, بنو نضیر, بنو قریظہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیا اور خیبر میں جمع ہوئے, اور خیبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, ادھر بھی ان کی خوب پٹائی کی, یہاں تک کہ یہودیوں کو ذلیل کیا گیا اور مسلمانوں کے پاس ان لوگوں نے کام والوں کی طرح اپنے آپ کو پیش کیا. کام کیا کرتے تھے مسلمانوں کی زمین میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 یا پھر 9 ہجری میں جب خطوط بھیجے تو ایک صحابی کو بھیجے جن کا نام حارث تھا. وہ خط لے کر شرحبیل کے پاس گئے, جو شرحبیل جو فلسطین میں رہتا تھا, فلسطین کے بعض علاقوں میں اس کی حکومت تھی. جب حارث ادھر پہنچے خط لے کر, شرحبیل ظالم نے حارث رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. یہ بہت بڑا جرم تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جرار تیار کی اور اس کے بعد جنگ موتا کے نام سے آگے بڑھے, ہے نا. جنگ موتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجا. آپ جانتے ہیں کہ خالد بن ولید نے لوگوں کو بچا کر لایا. اس کے بعد تبوک کے لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ جیسے حرمین پاک ہو گئے ویسے تیسرا حرم بھی پاک ہو جائے. اس لیے موتا کی لڑائی لڑی, اس کے بعد تبوک کی لڑائی لڑی, اور اس کے بعد جب وفات پا رہے تھے تو اسامہ بن زید کے لیے ایک لشکر تیار کی اور حکم دیا کہ کیا ہو تم لوگ نکل جائیں, نکال دیجیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ یورپ تک پہنچ بھی گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے کی وجہ سے پورا لشکر واپس آ گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوشش کی کہ بیت المقدس فتح کر دیا جائے, اور اس کے بعد ابو بکر صدیق نے اس بات کو پوری کی. لڑائیاں ہوئی, خالد بن ولید کو عراق کی طرف بھیجے, ابو عبیدہ الجراح کو بیت المقدس کی طرف بھیجے. آس پاس کے علاقے میں لڑائیاں ہوئی. جب عراق فتح ہو گیا ابو بکر صدیق نے حکم دیا خالد بن ولید کو آپ جا کے ابو عبیدہ الجراح کے ساتھ مل جائیں, لشکر بنا کے بیت المقدس میں حملہ کریں. لڑائیاں چل رہی تھیں, مسلسل چل رہی تھیں. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا جاتے ہیں. عمر بن خطاب کا دور آتا ہے تو ایک فیصلہ کن معرکہ پیش آتا ہے جسے معرکۃ اجنادین کہا جاتا ہے. اجنادین کے نام سے بڑا ہی بھیانک معرکہ ہوا, اور اس کے بعد اس معرکے کے بعد اللہ تعالیٰ نے, یہ معرکہ بیت المقدس کے لیے نہیں, ایک عکا نام ایک علاقہ ہے وہاں پر یہ معرکہ لڑا گیا, اور حطین ایک علاقہ ہے اس کے لیے معرکہ لڑا گیا. لڑائی لڑی گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت دی. اور اس لڑائی میں رومیوں نے ایسی داد و شجاعت دی اور بھیانک انداز سے لڑے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ 10 لوگ اپنے آپ کو باندھ لیے, 10 لوگ, مطلب یہ تھا کوئی بھاگے نہیں میدان سے. 10 لوگ باندھ کے یہ جھنڈ کی حیثیت سے میدان میں اتر گئے تھے اور بڑی بھیانک لڑائی لڑی. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بازوں میں اتنی سکت دی رکھی تھی کہ سمندر کے مانند لشکر آئے لیکن صحابہ کاٹتے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جیت دے دی. اور عکا کے بعد حطین کے بعد بیت المقدس میں جب داخل ہوئے, ابو عبیدہ الجراح لشکر لے کر داخل ہوئے. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو پادری تھے سب جمع ہو کر بولے کہ جا کر دیکھو ان کے امیر کے تعلق سے ہماری کتابوں میں تفصیل آئی ہے. یہ تفصیل ہماری کتابوں میں, یہ تفصیل اگر ان کے امیر پر فکس ہوتی ہے تو ہم بیت المقدس ان کے لیے سرنڈر کر دیں گے. یہ لوگ دوڑ کر گئے, جا کے ابو عبیدہ الجراح کو دیکھے. ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ مجمعین بہترین زرہ پہنے ہوئے مجاہد کے مانند تلوار لے کر کھڑے ہیں. واپس آ کے بولے کہ یہ ایسے اوصاف ان کے ہیں. تو پادریوں نے کہا کہ نہیں, یہ اوصاف والوں کے پاس ہم اس جو ہے بیت المقدس کو حوالہ نہیں کریں گے, سرنڈر نہیں کریں گے. ہم جو کیریکٹرسٹکس بیان کیے گئے ہیں ہماری کتاب میں ویسے آدمی کے پاس دیں گے. اس کے بعد ان لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے پاس بعض اوصاف ہیں, ہماری کتاب میں لکھا گیا ہے کہ تمہارا جو خلیفہ ہوگا, تمہارا جو بڑا بادشاہ ہوگا اس کے پاس ہم چابیاں حوالے کریں گے, جاؤ تمہارے بڑے بادشاہ کو لے کر آؤ. ابو عبیدہ بن جراح نے فوراً عمر بن خطاب کو خط لکھے اور عمر بن خطاب فوراً نکل گئے. 30 دن سفر کیے اور ساتھ ان کے ساتھ غلام ہے. اب دونوں کا ٹرن کیا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بیٹھیں گے, ایک مرتبہ ان کا غلام بیٹھے گا پیٹ میں. یہ اتفاق کر کے, یعنی ایک ایسا خلیفہ جو بیت المقدس کے حدود میں داخل ہو گیا, عراق کو فتح کر چکا, پورا جزیرت العرب کا بادشاہ, خلیفے, اب یہ بیت المقدس میں آ رہے ہیں. صرف ان کے ساتھ یہ اور ان کے غلام ہے, ایک سواری ہے.
دونوں ایک سواری شیئر کر رہے ہیں اور شیئر کرتے کرتے 1 مہینے کا سفر ختم ہو گیا. معان علاقے میں پہنچتے ہیں اور معان علاقے میں ابو عبیدہ اور رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ عمر بن خطاب کا انتظار کر رہے ہیں. جب معان میں داخل ہوئے پادری بھی کھڑے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایسا حلیہ تھا دیکھ کر پادری ششدر رہ گئے. عمر بن خطاب کے ایک ہاتھ میں ان کے 2 چپل ہیں, چپل کٹ گیا ہے, ایک ہاتھ میں 2 چپل پکڑے ہوئے ہیں. اب اتفاقاً اس وقت گھوڑی کے پیٹ میں بیٹھنے کا وقت کس کا ہے؟ ان کے غلام کا ہے. غلام گھوڑی کے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے. خلیفہ ہے, لباس میں تقریباً 10 سے زیادہ پیون لگے ہوئے ہیں, ایک دم معمولی لباس ہے. ہاتھ میں چپل پکڑے, تصور کیجئے کتنا معمولی لباس ہوگا. اس لباس میں جب داخل ہوئے معان کے پاس, پادریوں نے دیکھا کہ یہی اوصاف ہیں. ہماری کتاب میں جو اوصاف ہیں, جو کیریکٹرسٹکس بیان کیے گئے, یہی کیریکٹرسٹکس ہیں, یہی پرفیکٹ آدمی ہے. انگلی رکھ کر دکھایا گیا ہے. اس وقت ابو عبیدہ آئے, عمر بن خطاب اب کیا معاملہ ہے آپ کا؟ لیجئے میرے پاس لباس ہے, کم از کم اس لباس کو تو آپ پہن لے. ایک بہترین گھوڑا ہے, وہ گھوڑا میں آپ کو دیتا ہوں. گھوڑا لایا گیا. وہ گھوڑا پرشین گھوڑا تھا. عمر بن خطاب کو دیکھ کے بدکنے لگا. اعوذ باللہ, بولے کہ لے کے جاؤ اسے, جی یہ گھوڑا نہیں چاہیے, بدک رہا ہے مجھے دیکھ. واپس کر دیے. اور جب لباس دیا گیا تو عمر بن خطاب نے کہا, اے ابو عبیدہ بن جراح, اگر تمہارے علاوہ کوئی دوسرا یہ کہتا تو اچھا ہوتا. تمہارے امیر الامہ اور ابو عبیدہ الجراح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لباس بدل لوں, تم اس میرے لباس سے کراہیت محسوس کر رہے ہو. یاد رکھ لینا, بڑا ہی خطرناک مقولہ ہے. عرب اس مقولے پر غور کریں, اس مقولے کو لکھ کے اپنے ماتھے میں لگا لیں تو بہت اچھا ہے. وقال عمر بن خطاب نے کہا, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام وان نبتغینا العزة بغیرہ اذلنا اللہ. ہم ایسی قوم کے لوگ ہیں, اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے. ہماری عزت کپڑوں سے نہیں ہے, ہماری عزت مال و دولت سے نہیں ہے, ہماری عزت صرف اس دین سے ہے. اگر ہم اس دین کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں, اللہ تعالی ہم کو ذلیل کر دے گا. عمر بن خطاب کا کتنا بہترین مقولہ ہے, دیکھیے میرے دوست. اس دین سے عزت ہے. آج بھی اگر عرب اس دین کو پکڑ لیں تو عزت ان کے لیے تیار ہے. لیکن ان لوگوں نے, بلکہ تمام مسلمانوں نے اس دین کو بالائے طاق رکھا, دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں. اس وجہ سے مار پر مار پڑ رہی ہے, ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد عمر بن خطاب گئے, ان کے پادری جمع ہوئے, سب آئے. آ کر عمر بن خطاب کے پاس کہے کہ تم ایک امان لکھ کر دے دو, کتاب لکھ کر دے دو. تو عمر بن خطاب نے حکم دیا تو کتاب الامان لکھا گیا, جس میں کہا گیا یہودیوں کو اندر آنے کی اجازت ہے, وہ لوگ آ کے عبادت کر سکتے ہیں. عیسائیوں کے لیے بھی اجازت ہے, وہ لوگ بھی آ کر عبادت کر سکتے ہیں, بلکہ اس بستی کے باشندے بن کر رہ سکتے ہیں, یہاں کے وہ نیشنلز بن سکتے ہیں. جو بھی ہے یہ ان کی بستی ہے, کسی کو ٹچ نہیں کیا جائے گا, کسی پادری پر انگلی نہیں اٹھایا جائے گا, کسی عورت پر حملہ نہیں کیا جائے گا, بچوں کو ظلم نہیں کیا جائے گا, بستی میں امن ہوگا, امن. ہم سڑکوں کو برباد کرتے ہوئے نہیں پھریں گے. یعنی بیت المقدس کی تاریخ میں کبھی ویسے نہیں ہوا. جب بھی کوئی قوم داخل ہوتی, بستی کی اینٹ سے اینٹ بجاتی, بستی کے پرزے اڑا دیتی. لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ بھیانک لشکر داخل ہو رہا ہے, امن ہے, بستی میں چین سکون ہے, سب سیف محسوس کر رہے ہیں. اور عمر بن خطاب نے اور کہا کہ سب کے لیے اجازت ہے, اور عیسائی, یہودی, مسلمان سب مل کے یہاں پر نماز پڑھیں گے, کسی کے لیے روک ٹھاک نہیں ہے, سب کے لیے نیشنلٹی ہے. یعنی اسلام کی تعلیمات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے چند سالوں کے بعد عیسائی داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا حشر کیا. عمر بن خطاب نے اس کے بعد امان لکھ کر دے دیا, چابیاں لے لی. چابیاں لینے کے بعد عمر بن خطاب نے کہا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے, نماز پڑھنا ہے, مجھے محراب بتاؤ. آپ نے جو محراب دیکھا, عمر بن خطاب نے کہا کہ محراب بتاؤ, نماز پڑھنا چاہتا ہوں. پادری نے کہا کہ یہاں پر کوئی محراب نہیں ہے. عمر بن خطاب کو غصہ آیا, بولے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو, یہاں پر ایک محراب ہے, چلو بتاؤ محراب کدھر ہے. اصرار کرتے گئے تو آخرکار پادری نے کہا کہ ہاں ہاں ایک محراب ہے. عمر بن خطاب کے ہاتھ کو پکڑا, پادری گویا کہ چیک کر رہا تھا, کسی کو نہیں معلوم کتنا ہی عرصہ گزر گیا ہے, 100 سال گزر گئے ہیں, محراب کا نام و نشان مٹ گیا ہے. اور پادری ٹیسٹ کر رہا تھا کہ اگر یہ لوگ حق میں ہیں تو محراب کے تعلق سے پوچھیں گے.
पुरानी मस्जिद के ताल्लुक से पूछेंगे। तो उमर बिन खत्ताब ने जब मेहराब का सवाल किया तो आखिरकार पादरी ने उमर बिन खत्ताब के हाथ को पकड़ा और खींच कर लेकर जाकर एक कचड़े की जगह लेकर गया। कचरा था वहां, हुक्म दिया गया तो कचरा हटाया गया, तो वहां से मेहराब निकल आया। मेरे दोस्त, ईसाई हैकल सुलेमानी हो या फिर मस्जिद अक्सा हो, किसी के एहतराम नहीं करते। उनकी नजर में इस मस्जिद की कोई अहमियत नहीं है, सोलोमन टेंपल की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग यहूदियों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? एक सवाल पैदा होता है। उनकी नजर में सोलोमन टेंपल की कोई अहमियत नहीं है, ना उधर जो है मस्जिद की जगह उनके लिए कुछ खास है। उनके लिए है तो वो 14 स्टॉप्स और उसके बाद वहां के बस चर्चेस, लेकिन मस्जिद के ताल्लुक से उनके नजर में कोई अहमियत नहीं है। आखिर तो फिर ईसाई क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट करने की वजह क्या है? आप देख रहे हैं इस्राइल कुछ करे तो फिर चीज अमेरिका उंगली दिखाता है, इसे टच मत करो, है ना? इस्राइल कुछ करे फिर चीज अमेरिका आता है, पूरा यूरोप उठकर बैठ जाता है। और सपोर्ट करने वाले कौन है? फ्रांस, बेल्जिका, है ना, अमेरिका, इधर से ऑस्ट्रेलिया, ये पूरे कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करने वाले कंट्रीज कौन है? ईसाई। आखिर क्यों? वो इस वजह से कि ईसाइयों के पास अकीदा यह है कि एक आर्मेगेडोन होगा। एक है आर्मेगेडोन। आर्मेगेडोन का माना है एक भयानक क़यामत बर्पा होगी, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, और हम उसे क्या कहते हैं? अल-मलहमतुल कुबरा। अल-मलहमतुल कुबरा हदीस में लफ्ज आया है। अल-मलहमतुल कुबरा क्या है मेरे दोस्तों? वो आखिरी जमाने में भयानक लड़ाई है जिसमें 80,000 झंडे लेकर ईसाई आएंगे, और हर 80 झंडे लेकर आएंगे, और हर झंडे तले 12,000 मुजाहिद, 12,000 लड़ने वाले होंगे। 80 इंटू 12,000 डालिए आप, उतनी बड़ी तादाद लेकर आएंगे, मुसलमानों से उनका मुकाबला होगा और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। और बाज़ हदीस में आता है कि ये लड़ाई के बाद इतने नाश, इतनी मैयतें होंगी कि अगर कोई सफेद परिंदा इन मैयतों पर उड़ता हुआ जाए, बास परिंदे होते नाश नहीं खाते, मुर्दाखोर नहीं होते, नाश पर उड़ते हुए जाएगा, उसके लिए उतरने के लिए कोई जगह नहीं होगी। उड़ता उड़ता थक के आखिरकार मरकर एक जगह गिरेगा, वो भी नाश पर गिरेगा, वो भी नाश पर गिरेगा मेरे दोस्त। यानी उतने नाश होंगे, उतनी मैयतें होंगी, उतनी भयानक लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आर्मेगेडोन जो आएगा, ईसाइयों का अकीदा है, उससे पहले होगा ये कि हैकल सुलेमानी बन दिया जाएगा। यहूदियों के लिए ताकत मिल जाए, हैकल सुलेमानी नहीं, यहूदियों के लिए बैतुल मक़दिस में ताकत मिल जाएगी, उनकी एक हुकूमत कायम हो जाएगी। उनकी अगर हुकूमत कायम हो जाए तो दज्जाल निकल कर आएगा। और यहूदियों के पास आज भी दज्जाल के लिए गैर मामूली इंतजार है। इनका भाई है ना, वो दिनों से इंतजार कर रहे हैं जी, गैर मामूली इंतजार है। और इस दज्जाल के लोग अल-मुखल्लिस कहते हैं। मुखल्लिस मतलब बचाने वाला। इसीलिए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा कि जब क़यामत आएगा तो दज्जाल आएगा, और दज्जाल के पीछे सिर्फ अस्फहान से 70,000 यहूदी दज्जाल के पीछे जाएंगे, और 70,000 यहूदी उलमा होंगे। 70,000 यहूदी उलमा दज्जाल के पीछे चलकर जाएंगे, दज्जाल के लश्कर में होंगे। तो यहूदी अवाम का क्या पूछते हैं आप? यहूदी उलमा कौन है, कैसे पहचानेंगे आप? ये जो काली टोपियां है ना, बड़ी बड़ी, ये जो काली टोपियां है, मतलब ये है कि इसने तौरात को पढ़ लिया है। टोपी जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा आलिम है वो। सही बात है। बाज लोग छोटा कप पीछे डाल के करेंगे जी, एक कप जो है इनके पास तौरात में ये हुक्म है। देखिए कितनी मक्कारी, देखिए तौरात में हुक्म ये है कि तुम लोग नमाज के लिए खड़े हो, सर को छुपा लो। नमाज के लिए खड़े हो, सर को छुपा लो, तौरात में ये हुक्म है। अब ये अल्लाह ताला की तरफ से है, बेहतर अल्लाह ही जानता है, ये आयत मौजूद है। अब इसमें हुक्म यह है कि सर को ढांक लो। अब ये लोग सर को ढांकते कहां है बताइए आप? सिर्फ एक हिस्सा ढांकते हैं और बकिया हिस्सा वहीं पर ही मुखालफत, वहां पर ही मुखालफत। तो ये जो उलमा है, ये लोग जो है काले हैट्स पहनेंगे। और उसके बाद दूसरी निशानी ये है, खास तौर पर यहूदियों की, वो जब इबादत करेंगे तो एक शाल ओढ़ेंगे जिसे तैलसा कहा जाता है।
ایک شال جس میں بارڈرز ہوں گے، ایک پیلے رنگ کا ہوگا، اسے اوڑھ کر سر میں سے، شاید فوٹو نہیں ہے ہمارے پاس، ہاں، اوڑھ کر جو ہے عبادت کریں گے، اوڑھ کر نماز پڑھیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ اوڑھ کر 70,000 یہودی علماء دجال کے پیچھے جائیں گے اور بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا. تو عیسائی جانتے ہیں کہ یہودیوں کو حکومت مل جائے تو دجال نکل آئے گا. یعنی آپ تصور کیجئے کہ 70,000 علماء فقط ہے نا، 70,000 علماء فقط اگر آپ کہیں گے تو عوام کتنی بڑی تعداد میں ہوگی اور ان کی طاقت ہوگی. تو یہودیوں کو طاقت ملنا، دجال کا آنا. اب دجال آ جاتے کون آئیں گے اس کے بعد؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حکومت ملنی چاہیے تاکہ عیسیٰ جلدی آئیں. کیسی جلدی مچا رہے ہیں دیکھیے آپ. اسی لیے آپ دیکھیں گے جیسس کمنگ سون ان کے گاڑیوں میں دیکھیں آپ ڈال کے مشہور کراتے ہیں جیسس آنے والے ہیں. اور اس کے بعد جب 1999 کا موقع آیا تو انہوں نے تو اپنا ڈنکا بچا لیا. انہوں نے کہا کہ 2000 سال ہو گئے اور ہماری کتاب میں 2000 سال آخری بیان کیا گیا ہے. اب 2000 سال ہو رہے ہیں. اب یہودی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک حکومت قائم ہونی چاہیے. اس کے لیے سب مل کے محنت کرے، سب سپورٹ کے یہود کو بناؤ. بولے کہ بناؤ تم لوگ بستی. تم لوگ بستی بناؤ گے تو دجال آئے گا. دجال کے بعد کون آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. لیکن یہود ہو یا پھر نصارہ ہو سب گمراہ ہیں میرے دوستوں. دجال آئے گا انہی کو مارے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سب کو کافر ٹھہرائیں گے. اس وقت ان کے ساتھ ہوں گے تو ہم مومنین ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوں گے تو ہم لوگ یہودیوں کا وہ حشر کریں گے. حق باطل کو مٹائے گا اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بشارت دی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کو مسلمان چن چن کر قتل کریں گے تو الفاظ تھوڑے سخت دکھتے ہیں، لیکن میرے دوستو الفاظ سخت نہیں ہے، انصاف ہے. انصاف یہودیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے. اور جب داخل ہوں گے بیت المقدس میں پتھر جھاڑ کہے گا اے آدمی ذرا دیکھ ادھر یہودی سے کاٹ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا اسے کاٹ. میرے دوستو ایسا حشر ہونے والا ہے. تو اس لیے عیسائی جلدی مچا رہے ہیں میرے دوستو. اس کے بعد عمر بن خطاب آئے، محراب نکال کر دکھایا گیا. عمر بن خطاب اور صحابہ مل کے اس محراب کو پاک کیے اور اس کے بعد ادھر نماز قائم کی. اس کے بعد سے مسلسل نماز جاری ہے. اور عمر بن خطاب نے حکم دیا کہ لکڑیوں کے ذریعے سے یہاں پر ایک مسجد بنوا دی جائے، اور مسجد بنا دی گئی اور 3000 لوگ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد عمر بن خطاب چلے گئے، عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور اس کے امن قائم ہے. اب بیت المقدس میں امن ہے، سب آ رہے ہیں سب جا رہے ہیں، کوئی اف تک نہیں کہہ سکتا. مسلمانوں کی حکومت ہے، امن سب امن میں ہے. عیسائی امن میں ہے اور یہودی امن میں. اور یہودیوں کے لیے ہماری حکومت ہمیشہ کیا ہے؟ فائدہ مند ہے. ہم جب آتے ہیں عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ یہودیوں کو مارو مت، یہودیوں کی حفاظت ہوتی ہے ہمارے زمانے میں، ہے نا. انصاف ہے، وہ بھی انسان ہے، بستی میں رہ سکتے ہیں. عیسائی بھی انسان، وہ بستی میں رہ سکتے ہیں، ہے نا. اس کے بعد عثمان بن عفان آئے، اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین. اس کے بعد اموی سلطنت قائم ہوئی تو عبد الملک بن مروان آیا. اس کے بعد ولید بن عبد الملک آئے. عبد الملک مروان، ولید بن عبد الملک، ان دونوں نے حرمین شریفین بنایا اور اس کے بعد بیت المقدس بنایا. یعنی ان کے پاس پروجیکٹ تھا تینوں حرمین کو بنایا جائے، اور تینوں حرمین کی رینوویشن کی ان لوگوں نے اور تینوں حرمین کو انہوں نے بنایا. اس کے بعد اموی سلطنت ختم، عباسی سلطنت آئی اور امن کا دور ہے. اب تقریباً ہم میرے دوستو اب جو ہے 300 ہجری میں ہے، سمجھیا 300-350 ہجری میں ہے. اب تک کوئی ٹینشن نہیں، سکون سے ایلیا میں حکومت چل رہی ہے، سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اس کے بعد ہوا یہ ایک فاطمیہ کے نام سے بدترین عقیدے والے شیعہ پیدا ہوئے. فاطمیہ کے نام سے بدترین عقیدے والے شیعہ پیدا ہوئے. ان کی حکومت قائم ہوئی کہاں پر؟ مصر پر. مصر میں انہوں نے حکومت قائم کی. ایک ایسی حکومت قائم کی، بہت لمبی تفصیل ہے جس میں میں جانا نہیں چاہتا. بہرحال ان کی حکومت قائم ہو گئی. تو ان کی حکومت جیسے ہی قائم ہو گئی، یہ لوگ آگے بڑھ کے بیت المقدس کو اپنی حکومت میں داخل کر لیے. بیت المقدس میں ان کا ڈومینیشن آیا. اب جیسے ہی ان کے لیے ڈومینیشن ملا، یہودیوں کو جنگ کے سپورٹ کر رہے ہیں، یہودیوں سے شادیاں کر رہے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ ہیں، یہودی عورتوں سے شادیاں کر رہے ہیں. یہودیوں کو گلے سے لگا لیا ان لوگوں نے. اور خاص طور پر ایک بادشاہ ہے جس کا نام الافتخار باللہ. اس کے زمانے میں عیسائی یہودی جم کر
ہنگامے مچائے اور اس کے بعد خط لکھ لکھ کر یورپ سے کہا گیا کہ اب آؤ، اب آنے کا وقت ہے، اب آؤ، اب آنے کا وقت ہے۔ خط لکھ لکھ کر وہاں کے لوگوں کو چھیڑا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ مسلسل آ کے بڑی تعداد میں فلسطین کے ساحلوں میں اتر رہے ہیں، یافا میں اتر رہے ہیں، دوسرے علاقے میں اتر رہے ہیں، بڑی تعداد میں آ کر اتر رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ آگے بڑھے، بیت المقدس کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ جب ریڈک اپنا لشکر لے کر آیا تو اس کے پاس صرف 20,000 لوگ تھے، اور 20,000 لوگ میں صرف 1,500 ایسے تھے جو گھوڑے میں تھے۔ پورے کا پورا لشکر کہاں سے امپورٹ ہوا ہے؟ یورپ سے امپورٹ ہوا ہے۔ یہ لوگ لے کے داخل ہو رہے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی طاقت کے سامنے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، مٹھائی ہے، کھا جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ لیکن اتنی چھوٹی سی تعداد لے کے آیا تو بڑی آسانی سے وہ بیت المقدس میں داخل ہو کے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو بادشاہ الافتخار باللہ اسماعیلی فاطمی شیعی جو تھا، اس نے وہ ریڈک سے کہا کہ میرے لیے اتنا اماؤنٹ سیٹل کر دو، تم جس دن آئیں گے میں بستی چھوڑ کے چلے جاتا ہوں۔ اس نے اماؤنٹ لے لیا اور پوری پبلک کو ریڈک اور اس کے لشکر کے حوالے کر دیا اور بستی چھوڑ کر چلا گیا، اور بڑی آسانی سے بیت المقدس میں حکومت قائم ہو گئی۔ کب کا واقعہ ہے میرے دوستوں؟ 490 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد 90 ایئرز تک یہی عیسائی حکومت کرتے رہے، لیکن جب ریڈک لشکر لے کر داخل ہوا، نعوذ باللہ ایسے ہنگامے مچایا، کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اتنا قتل کیا گیا، اتنا قتل کیا گیا، قتل کر کر کے یہ پورے ظالم تھک گئے تھے۔ تقریباً 70,000 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا، گلیوں میں خون کی ندیاں بہ رہی تھی۔ اتنا بھیانک منظر دیکھنے کو ملا، نعوذ باللہ۔ اور کرنے والا کون ہے؟ یہی شیعی، اور اندر سے یہودوں نے خوب جم کے بغاوت کی۔ اس کے بعد یہ لوگ داخل ہوئے اور 90 سال تک ان کے پاس حکومت تھی، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی آئے، نور الدین زنکی آئے، دونوں نے مل کے ایک بہترین لشکر بنائی، 25 سال کی لڑائیاں لڑی، آخرکار دوبارہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ بیت المقدس کو دوبارہ صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، یہ 585 ہجری میں، 585 ہجری میں دوبارہ بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا۔ اور نور الدین زنکی، صلاح الدین ایوبی، یہ لوگ ایسے افراد تھے، راتوں میں جم کر نہیں سوتے تھے۔ پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں اور میں سو جاؤں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، بیت المقدس میں وہ ہے اور میں سو جاؤں، ہرگز ممکن نہیں۔ اور اس کے بعد جب صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے میرے دوستوں، یہ آپ جو مسجد اقصی دیکھے، اس کے بعد جو مصلی مروانیہ دیکھے، قبۃ الصخرہ دیکھے، یہاں پر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھ رکھا تھا، گھوڑے کے سٹیبلز بنا رکھے تھے ان لوگوں نے۔ صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے، سب گھوڑوں کو نکالے، دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، قرآن کے پرزے اکھاڑے گئے ہیں اور قرآن کو جلا کر ڈال دیا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے، گھٹنے ٹیک کر بیٹھ کر بولے کہ اے اللہ، میں نے فتح کر دیا، میں نے دوبارہ فتح کر دیا ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں ان کے 2 پروجیکٹس تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد میں حج کروں گا۔ بیت المقدس فتح کر لیے، فتح کرنے کے بعد حج کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس، بادشاہ ہیں، حج کرنے کے لیے پیسے نہیں، حج نہیں کی، تو بیت المقدس فتح کیے۔ ان کی زندگی کا مشن تھا، 25 سال کی لڑائیاں، مسلسل لڑائیاں، اور اس کے بعد ایسی لڑائیاں پورا یورپ آ گیا، پورے کا پورا یورپ آ گیا میرے دوست، اور مسلسل لڑائیوں پر لڑائیاں لڑتے جا رہے ہیں۔ 18 سال کی ان کی عمر تھی، اس کے بعد 25 سال کی لڑائیاں لڑی، تو تصور کیجئے کہ کتنے لڑائیاں لڑی ہوں گی انہوں نے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا تسلط جمع، مسلمان دوبارہ حکومت قائم کیے۔ اس کے بعد ایوبی خاندان کے پاس بیت المقدس رہا، اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے، تو اس کے بعد ممالک کے نام سے بعض لوگ آئے،